سے پہلے میں آپ کو اس جشن کی مبارکباد دیتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا۔ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا۔ صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ چمن سے جس کو نفرت ہو وہ مالی ہو نہیں سکتا۔ صفت جس میں نہ ہو کوئی مثالی ہو نہیں سکتا۔ کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں۔ کسی ملا کی مت مانو، کسی ملا کی مت مانو، نبی اللہ کہتے ہیں علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ علی سے بغض ہو جس کو حلالی ہو نہیں سکتا۔ حضرات، ابھی میں 13 رجب میں نجف اشرف تھا، جناب مختار علیہ السلام کے روضے پر زیارت کے لیے گیا کوفے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جناب مختار کے روضے پر تاج رکھا ہوا ہے۔ 14 صدیاں ہو گئی مگر آج بھی جناب مختار کے روضے پر تاج باقی ہے۔ بڑی توجہ آپ حضرات کی کہ شبیر کی الفت کا یہ اعجاز تو دیکھو، شبیر کی الفت کا یہ اعجاز تو دیکھو، ہر دل پر ہر ایک ذہن پر بھی راج ہے باقی۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہیے مجھے۔ نعرہ حیدری! نہیں، تھکا نعرہ نہیں، ذرا مل کے بولے سارے مومنی۔ نعرہ حیدری! شبیر کی الفت کا یہ اعجاز تو دیکھو، ہر دل پر ہر ایک ذہن پر بھی راج ہے باقی، ہر دل پر ہر ایک ذہن پر بھی راج ہے باقی۔ ارے تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں، مختار کے روضے پر بھی تاج ہے باقی۔ تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں، مختار کے روضے پہ بھی تاج ہے باقی، مختار کے روضے پہ بھی تاج ہے باقی۔ ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن، ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بسط جاہو حشم چھین لیا۔ حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا، ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا۔ غازی عباس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے مسلسل شعراء کرام کو سماعت فرما رہے ہیں، ہم بھی مسلسل محفلیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ شعر آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ، یہاں سے لے کے آخری آدمی تک جو باہر موجود ہیں ان سے بھی، اور جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت بڑے قد کا شعر آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہم علی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، چھین لیا۔ ہم علی والوں کا ورثہ ہے یہ کہہ کر ایک دن ابن حیدر نے بسط جاہو حشم چھین لیا۔ حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا، حق تھی یہ بات تو تاریخ کو لکھنا ہی پڑا۔ ایک جاہل سے معلم نے قلم چھین لیا۔ ارے کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو، لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھین لیا۔ کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو، کٹ گئے رن میں، کٹ گئے رن میں۔ یہ اللہم صل علی محمد۔ ایک نعرہ مجھے باہر والوں سے چاہیے، یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں باہر سے نعرہ آنا چاہیے۔ ہاں، ایک منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ کٹ گئے رن میں علمدار کے بازو، لیکن
لیکن کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھین لیا، کوئی کہہ سکتا نہیں اس کا علم چھین لیا۔ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو۔ اب دیکھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے ہیں کہ نہیں جڑے ہیں۔ ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم۔ نہ ابھی آپ مجھ سے بہت دور ہیں، جس وقت آپ شرح نقوی سے جڑ جائیں گے نا تو قسم خدا کی معراج کی منزلوں پہ ہوں گے۔ کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے کی نہ جرت ہے، نہ ہمت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ یا علی یا علی، اے میرے آقا، آپ کی بارگاہ میں جشن پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور یہ مومنین جشن سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اے میرے آقا، میرے لہجے کو تاثیر دیجئے، آپ کے بھتیجے کے حوالے سے ایک بہت بڑے خط کا شعر انہیں سنانے جا رہا ہوں۔ اگر میری زبان میں تاثیر آئی تو انشاءاللہ جتنے مومنین یہاں تشریف رکھتے کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے۔ ساتھ چلنے کی نہ جرت ہے، نہ ہمت نہ سکت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے۔ ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت، کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے۔ ارے اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی۔ سلامت رکھیں آپ کو۔ اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کے زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے، خانہ کعبہ کا غلاف بڑا طویل ترین بنا رکھا ہے مسلمانوں نے۔ میں نے غلاف دیکھا اور شعر کہہ دیا، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے غلاف۔ ابھی جو لوگ تکلفات کی سرحدوں میں ہیں، ذرا ان سرحدوں سے نکلیں آپ، تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی ایک مسدس سناتا ہوں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے آپ۔ یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے غلاف۔ اے میرے مسلمان بھائیو، یا تو چھپ جائے نشان، اس لیے لمبا ہے غلاف، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے، یا تمہیں کعبے کی دیوار سے ڈر لگتا ہے۔ قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھ 9 لاکھ کو ان 4 سے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی، کیا سن رہے ہیں آپ؟ قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی، دیکھ 9 لاکھ کو، دیکھ 9 لاکھ کو، دیکھ 9 لاکھ کو
ان چار سے ڈر لگتا ہے. غازی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے غازی کی شہزادی کے حوالے سے شعر سنا رہا ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ یزید کے دربار میں ہے, بڑی بے باکی کے ساتھ علیانہ انداز میں خطبات ارشاد فرما رہی ہے. ایک یزید نے کہا ماحول ہمارا ہے, دربار ہمارا ہے, سپاہی ہمارے ہیں, خنجر ہمارے ہیں, گرز ہمارے ہیں, چیر ہمارے ہیں, حکم ہمارا ہے, اشارہ ہمارا ہے. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بے باکی کے ساتھ خطبات ارشاد فرما رہی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ جواب ملاحظہ فرمائیے آپ. اپنا خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے, ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے, اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے ضیا. ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے, ساتھ چلنے کی نہ جرت ہے, نہ ہمت, نہ شکر. ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے. ہتھکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت, کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے. اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی, جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے. کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم. توجہ توجہ, کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم. سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے. ارے بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں, کیونکہ مکاروں کو مکار سے کیونکہ مکاروں کو مکار سے ڈر لگتا ہے. ہم شرر نخوی دیوانے ہیں ابو طالب کے, ان کو ایمان کے طرفدار سے ڈر لگتا ہے. حضرات آپ لوگ نعرے لگاتے ہیں, بڑا پرانا مجھے کلام میرا یاد آ رہا ہے, میں دو شعر اس کے سنا کے, ایک تازہ مسدس جو میں نے ابھی ہندوستان میں مکمل کہیں نہیں پڑھا ہے, کچھ بند پڑھ دیے ہیں. غازی کی بارگاہ میں ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ بند آپ کی سماعت کے حوالے کروں. جو لوگ نعرہ لگا رہے تھے اور نعرے کا جواب دے رہے تھے آمادگی کے ساتھ, ان کی نظر, اور انشاءاللہ ان مصروں کے بعد جو نعرہ آئے گا تو جو لوگ مل کے نعرہ لگائیں گے سارے مومنین کی نظر, خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا, خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا, ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا. خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا, ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا. اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے, نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا. شرط ہے, نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا, نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا, نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا. یہ مصطفیٰ کی بزم ہے ملعون کے سوا, یہ مصطفیٰ کی بزم ہے ملعون کے سوا. اس بزم سے کسی کو بھگایا, اس بزم سے کسی کو بھگایا نہ جائے گا. سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم, سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ. کیا سن رہے ہیں بھائی, کیا سن رہے ہیں آپ؟ سر پر ہے میرے حضرت عباس کا علم, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. ہر سال فتوے آتے ہیں علم کے خلاف, ہر سال فتوے آتے ہیں ماتم کے خلاف, ہر سال فتوے آتے ہیں تعزیے کے خلاف. ہر سال ہم مفتیوں کے فتووں کو آنسوؤں کے طوفان میں غرق کر دیتے ہیں. یا علی یا علی, مگر پھر بھی فتوے آتے ہیں ماتم کرنا بدعت, علم اٹھانا بدعت, زنجیر زنی کرنا بدعت. شرر نقوی کا کہنا ہے کہ مفتیوں پہ واجب ہے کہ وہ حسین کے خلاف بولیں. اب مفتیوں پر کیوں واجب ہے کہ وہ حسین کے خلاف بولیں؟ شعر آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں. خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا, نعرہ حیدری, خونے رگے حیات بہایا نہ جائے گا, ان سے میرے حسین پر رویا نہ جائے گا. اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے, نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا. مفتی ضرور بولے گا شبیر کے خلاف, توجہ, مفتی ضرور بولے گا شبیر کے خلاف,
نجاستوں کو چھپایا نہ جائے۔ نسلی نجاستوں علی مولا، علی مولا، علی مل کے علی مولا، 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 علی مل کے علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، محمد۔ مفتی ضرور بولے گا شبیر کے خلاف۔ حضرات بالکل دعا کا وقت ہے۔ اس وقت ایک دعا بھی بڑی واجب سمجھتا ہوں میں۔ ہمارے استاد الشعراء محترم جناب روش لکھنوی صاحب بے پناہ علیل ہیں، آپ دعا کریں جناب سید سجاد کے صدقے میں ان کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ میں مسدس کے چند بند آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ غازی کی بارگاہ ہے اور مسدس ہے جناب سید سجاد علیہ السلام کا۔ جناب سید سجاد کے حوالے سے مسدس کے کچھ بند آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں کہ میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل۔ میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل۔ میرا ننیال بھی عادل، میرا ددیال عدیل۔ جو لوگ تاریخ جانتے ہیں ذرا ان سے توجہ۔ میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل۔ میرا ننیال بھی عادل، میرا ددیال عدیل۔ کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی نہیں میرا مثیل۔ جناب سید سجاد کے مسائل بھی آپ سنتے ہیں، فضائل میں آپ کو سنا رہا ہوں آقا کے، ذرا آمادہ ہو کے سنیے گا۔ میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت، انا ہدینہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں ہدایت کی سبیل دے دی ہے، چاہے شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو۔ توجہ، میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل۔ میرا ننیال بھی عادل، میرا ددیال عدیل۔ کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی نہیں میرا مثیل۔ غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل، غور سے سننا کہ ہے میری فضیلت کی دلیل۔ نور عالی ہوں، جگر بندے ولی رکھا ہے۔ نور تو جو نور عالی ہوں، جگر بندے ولی رکھا ہے، اور خدا علی نے ہی میرا نام علی رکھا۔ نور عالی جگر بندے ولی رکھا ہے۔ نور عالی ہوں، جگر بندے ولی رکھا ہے، خود علی نے میرا نام علی رکھا ہے۔ ہو کے مشکل سے پریشان، خود علی نے میرا نام علی رکھا ہے۔ ہو کے مشکل سے پریشان، یہیں آتے ہیں وقت کے صاحب عرفان، یہیں آتے ہیں جو سمجھ لیتے ہیں قرآن، جن کو تم کہتے ہو سلطان، جن کو تم کہتے ہو سلطان، یہیں آتے ہیں رہ کے بیمار، مسیحا کو شفا دیتا ہوں، اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہاں ابھی جو لوگ نہیں بول رہے ہیں ان کو پورا اختیار ہے کہ یہ تمہید کے بند ہیں دو تین، یہ نکل جائیں، پھر میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے خاموش رہتے ہیں۔ رہ کے بیمار، مسیحا کو شفا دیتا ہوں، اختیار ایسا ہے مردے بھی جلا دیتا ہوں۔ جو بھی آیا میری چوکھٹ پر نوازا میں نے،
اپنے اجداد کی سیرت کو نبھایا میں نے، کون ہے اپنا پرایا نہیں دیکھا میں نے، مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے۔ جناب سید سجاد، جناب عابد میوان، مانگنے والے کا مذہب نہیں پوچھا میں نے، ہو کہ بے بس کوئی اس در سے سوال ہی نہ گیا، ہو کہ بے بس کوئی اس در سے سوال ہی نہ گیا، جو بھی آیا میری دہلیز سے خالی نہ گیا، جو بھی آیا۔ اب اگر آپ چپ بیٹھ سکتے ہیں، جتنا مجمع یہاں میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے، اگر خاموش رہ سکتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، خاموش رہ جائیے۔ جناب سجاد فرماتے ہیں کہ جاؤ کعبے سے عبادت کا تعارف سن لو، جاؤ کعبے سے عبادت کا تعارف سن لو، اور قرآن سے طہارت کا تعارف سن لو، کل فرشتوں سے سخاوت کا تعارف، مجھ سے خود میری شجاعت کا تعارف سن لو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اگر مولا نے تاثیر دی زبان کو تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ جناب سجاد فرماتے جاؤ کعبے سے طہارت، جاؤ کعبے سے عبادت کا تعارف سن لو، اور قرآن سے طہارت کا تعارف سن لو، کل فرشتوں سے سخاوت کا تعارف سن لو۔ ارے مجھ سے خود میری شجاعت کا تعارف سن لو۔ اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے، اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے، اور اتنا کافی ہے کہ عباس نے پالا ہے۔ اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے۔ میرے نوجوان بھائی یہاں موجود ہیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو ان کو معلومات فراہم کرنے کے لیے شاعری کرتا ہوں اور خطابت کرتا ہوں۔ میرے نوجوان بھائی خاص طور سے سنیں یہ بند، بزرگوں سے دعاؤں کا خواستگار ہوں، شعراء کرام سے بھی توجہ۔ تھوڑا سا یہ نازک پہلو ہے، اس پہلو پہ ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، میری نظر میں نہیں گزری ہے۔ اپنی آغوش میں حساس نے پالا ہے مجھے، اتنا کافی ہے۔ ہاں یا علی یا علی، اتنا کافی ہے۔ عباس نے پالا ہے مجھے، ہاں ہر ایک حال میں پرچم کو بچایا میں نے، ہاں ہر ایک حال میں پرچم کو بچایا میں نے، اپنے سینے سے ہمیشہ ہی لگایا میں نے، ظلم کے دور میں بھی خوب سجایا میں نے، یا علی کہہ کے صدا اس کو اٹھایا میں نے۔ دوستو تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، دعاؤں کا خواستگار ہوں۔ جناب حسین علیہ السلام نے اپنا علمدار کسے بنایا؟ غازی کو، جس کی بارگاہ اقدس پناہ میں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جناب سید سجاد ہماری جان قربان قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت، بڑی توجہ۔ ہاں ہر ایک حال میں پرچم کو بچایا میں نے، اپنے سینے سے ہمیشہ ہی لگایا میں نے، ظلم کے دور میں بھی خوب سجایا میں نے، یا علی کہہ کے صدا اس کو اٹھایا میں نے۔ ارے بعد عباس کے پرچم کا نگہدار ہوں میں، بعد عباس کے پرچم کا نگہدار ہوں میں، اپنے امو کے لیے پہلا علمدار ہوں میں۔ اپنے امو کے لیے پہلا علمدار ہوں میں۔ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی، میں نے جو ظالم سے کہا۔ تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا۔ ایک جملہ سن لیجئے روایت کا، جب یزید کے دربار میں جناب سید سجاد پہنچے ہیں تو یزید نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ جناب سید سجاد نے کہا انا علی۔ سید سجاد، زین العابدین، یہ سب القاب ہیں میرے مولا کے، نام ہے علی۔
جناب سید سجاد نے کہا میں علی ہوں. یزید پریشان ہو کے کہتا ہے ارے علی کو تو ہم نے کربلا میں شہید کر دیا تھا, یہ کون سا علی ہے؟ کہا وہ میرا چھوٹا بھائی علی تھا. اب بیعت خدا کے لیے آپ سماعت فرمائیں. قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا, ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی, میں نے جو ظالم سے کہا. تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا ارے میں پریشان ہوں, یہ نور جلی کتنے ہیں, میں پریشان ہوں, توجہ, میں پریشان ہوں, یہ نور جلی کتنے ہیں, اور کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں. پریشان ہوں, یہ نور جلی کتنے ہیں, کوئی تو اب تمہارا کیا کہنا, زندہ باد زندہ باد. سجاد تمہارا کیا کہنا, 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 جو باہر ہیں وہ بھی بولے, سجاد تمہارا کیا کہنا, 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 زندہ باد. سجاد تمہارا کیا کہنا, سجاد تمہارا کیا کہنا, مل کے نعرہ لگائیں. قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا, ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی, میں نے جو ظالم سے کہا. تب یزید بے حیا درد سے چلانے لگا میں پریشان ہوں, یہ نور جلی کتنے ہیں, میں پریشان ہوں, یہ نور جلی کتنے ہیں, کوئی تو مجھ کو بتا دے. یہ ساتھ ہے نا باہر والے بھی لوگ میرے, کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی. ذرا سمجھے, ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا, ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا, کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا, کر چکا اپنے سبھی وار مگر ہار گیا, ہم کو کہتا رہا بیمار, یا علی یا علی یا علی یا علی. ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا. اب دیکھتا ہوں یہ لوگ مجھ سے جڑے ہیں یا نہیں جڑے. بیت بالکل آہستہ سے پڑھوں گا, اگر آپ میرے ساتھ جڑے ہیں تو مجھے احساس ہو جائے گا, ذرا یقین دلا دیجیے گا. ظلم لایا سر دربار مگر ہار گیا, کر لیا ہم کو گرفتار مگر ہار گیا, کر چکا اپنے سبھی وار, ہم کو کہتا رہا بیمار مگر ہار گیا. جس میں ہم رسوا ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں, جس میں ہم رسوا ہوں لمحہ کوئی بیتا ہی نہیں, ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں. علی علی علی. جس میں ہم رسوا
کوئی اب اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام. جناب سید سجاد جتنے بڑے عبادت گزار اتنے ہی بڑے عزادار، دونوں کردار مولا نے پیش کیے ہیں. ہم سے کوئی کسی میدان میں جیتا ہی نہیں. کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بندھوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے. ذرا آمادہ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا. کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بندھوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے، قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے. جناب سید سجاد کے چاہنے والوں، یہ پیغام یاد رکھنا جو پیغام دینے جا رہا ہوں جناب سجاد کے حوالے سے، کہ کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، کب بھلا خود سے جدا کی ہے نمازیں میں نے، ہاتھ بندھوا کے ادا کی ہے نمازیں میں نے، قید کی شب میں ضیاء کی ہے نمازیں میں نے، سرد موسم میں ردا کی ہے نمازیں میں نے. مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے. اصل میں نماز ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے اور نماز پڑھنے کا حق بھی ہم ہی کو ہے، اس لیے کہ جن کے دل میں محبت آل محمد ہے وہی اصل میں سجدہ کرنے والے ہیں، وہی اصل میں ساجد ہیں. مسئلہ یہ بیس ذہن میں رکھیے گا. اب دوسرا بند ملاحظہ فرمائیے. مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. میری سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچی خبر. توجہ، ایسے میسج پڑھنے کے لیے شاعر کو بہت سوچنا پڑتا ہے اتنے بڑے مجمع میں، کیونکہ سناٹا ہو جاتا تو شاعر سمجھتا کہ نہیں لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا آپ کی بات. اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی تو سب میرے ساتھ آئیں گے تو حوصلہ ہوگا، کیونکہ یہ درسگاہیں ہیں، یہاں سے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں اپنی قوم کو، اور کرتے ہیں شعراء علماء خطبہ. یہ درسگاہ ہے، بچوں کو بتانے والی چیزیں ہیں. جو نمازیں نہ پڑھے، مسئلہ یہ بھی تو ہے میرا پرستار ہے کیا، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. میری سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر. خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر. توجہ توجہ توجہ، پہلی بحث سن لیا آپ نے، جو نمازیں نہ پڑھے وہ بھی عزادار ہے کیا. یہ بحث ذہن میں رکھ کے اب دوسری بحث سنیے. میری سیرت پر نہیں رکھتے ہیں کچھ لوگ نظر، اس لیے ہو نہیں پاتی ہے انہیں سچ کی خبر. خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، اور نمازوں سے بھی غافل نہ رہا میں پل بھر. خون 40 برس رویا ہوں بابا کہہ کر، ارے راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا، راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا. راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا. بس میرے مسلسل محفلوں کی تھکان، مسلسل محافل کی تھکان ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. بس آخر کے 2 بند اور آپ کی رحمت تمام کی میں نے. راہ خالق میں کس انداز کا غازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا، وہ جو ماتم نہ کرے خاک نمازی ہوگا. وقت مشکل کا پڑا دین بچایا پھر بھی، ذوق نے وار کیا دین بچایا پھر بھی، ہر ستم ہم نے سہا دین بچایا پھر بھی، غش پہ غش آتا رہا
دین بچایا پھر بھی مصلحت ہوتی ہے، لاچار نہیں ہوتے ہیں۔ یار اتنا تھک کے سنو گے تو کیا سناؤں گا میں؟ یہ باہر والے تو پتہ نہیں کیوں لبوں پر تالے لگائے بیٹھے ہیں۔ جناب سید سجاد کو بیمار کہا جاتا ہے، مگر مولا کی بیماری میں اور ہماری بیماری میں فرق ہے۔ ہماری لفظوں کی مجبوری ہے، ہماری لغت بہت چھوٹی سی ہے، تو مجبوراً ہم لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بڑی توجہ، جناب سید سجاد فرماتے ہیں کہ غش پغش آتا رہا، دین بچایا پھر بھی مصلحت ہوتی ہے، لاچار نہیں ہوتے ہیں، ہم تمہاری طرح بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ مصلحت ہوتی ہے لاچار، یا علی یا علی، لاچار نہیں ہوتے ہیں، ہم تمہاری طرح مولا سلامت رکھے، ہم تمہاری طرح بیمار نہیں ہوتے ہیں۔ اے یزید، سنا دانوں کی صدا جیت ہوئی ہے کس کی؟ سنا دانوں کی صدا جیت ہوئی ہے کس کی؟ سنا دانوں کی صدا ہے بات ایسی تھی جناب سید سجاد کی کہ بے نمازیوں نے اذان دلوائی ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، سن اذانوں کی صدا جیت ہوئی ہے کس کی؟ شاہ نے قرآن پڑھا، ذرا میرے ساتھ آئیے، شاہ نے قرآن پڑھا، جیت ہوئی ہے کس کی؟ ایک بھی سر نہ جھکا۔ اے یزید اتنا بتا، بیت خاص طور سے خون دل دیتا ہے شاعر ایک ایک مصرع نظم کرنے کے لیے، سنا دانوں کی صدا جیت ہوئی ہے کس کی؟ شاہ نے قرآن پڑھا، جیت ہوئی ہے کس کی؟ ایک بھی سر نہ جھکا، جیت ہوئی ہے کس کی؟ اے یزید اتنا بتا، یا علی یا علی، اے یزید اتنا بتا جیت ہوئی ہے کس کی؟ ہر مورخ یہی لکھے گا کہ کم جیتے ہیں، یا علی یا علی، ہر مورخ یہی لکھے گا کہ کم جیتے ہیں، اور تیری حالت یہ بتاتی ہے کہ ہم ہر مورخ زندہ باد۔ نہیں دیکھیے توجہ، مولا سلامت رکھے، تیرے خطبوں کے خوف سے سجاد بے نمازی، خوف کے ساتھ ساتھ بوکھلاہٹ بھی تھی، بوکھلاہٹ کے ساتھ ساتھ دیوانگی بھی تھی۔ میں اپنے 4 مصرے آپ کو سناتا ہوں۔ شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا، شام کی بستی کو ایک لمحے میں جنگل کر دیا، اور لہجے سے ستمگاروں کو گھائل کر دیا۔ اپنے ہی دربار میں حیران بیٹھا ہے یزید، ظلم کو سجاد کے خطبوں نے پاگل کر دیا۔ ظلم کو سجاد کے خطبوں نے پاگل کر دیا۔ ہر مورخ یہی لکھے گا کہ کم جیتے ہیں، تیری حالت یہ بتاتی ہے۔ اب بس آخری بند اختیار معصوم دیکھیے، معصوم کا اختیار کیا ہے؟ ہر مورخ یہی لکھے گا کہ کم جیتے ہیں، تیری حالت یہ بتاتی ہے کہ ہم جیتے ہیں۔ ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی۔ آخری بند، آخری آدمی تک جتنے مومنین تشریف فرما، اسٹیج سے لے کے شورا سے لے کے تمام مومنین کی نظر، آخری بند اور آپ کی رحمت تمام۔ ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، معجزہ کوئی دکھانے کی، مجھ کو تلوار اٹھانے کی
جناب سید سجاد نے تلوار نہیں اٹھائی، مجھ کو تلوار اٹھانے کی کلیجے کی پوری طاقت پوری توانائی سے، حالانکہ مستقل رجب المرجب سے مصروفیت ہے، محفل کی رات بھی حیدرآباد محفل پڑھی اور اب مسلسل محفلیں پڑھنا ہے، مگر ہم ہر محفل یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری محفل ہے، اس لیے اتنی طاقت اتنی قوت کے ساتھ محفلیں پڑھتے ہیں۔ بس بیت آپ ملاحظہ فرما لیں، چوتھے امام کا اختیار دیکھیں، آپ معصوم کا اختیار دیکھیں، ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، معجزہ کوئی دکھانے کی، مجھ کو تلوار اٹھانے کی، ذرا میرے ساتھ آئیے گا، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں، اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے، اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ گے، میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ تو مر جاؤ۔ ذکر ماضی کا سنانے کی ضرورت بھی نہیں، معجزہ کوئی دکھانے کی ضرورت بھی نہیں، جانتے سب ہو بتانے کی ضرورت بھی نہیں، مجھ کو تلوار اٹھانے کی، اپنے ان جسموں کی سرحد سے گزر جاؤ، میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ، میں اگر کہہ دوں گا مر جاؤ تو مر جاؤ گے۔ اے شرر، دین کے پیغام کو مٹنے نہ دیا، اے شرر، دین کے پیغام کو مٹنے نہ دیا، اور اللہ کے بھی نام کو مٹنے نہ دیا، ہاں عبادات کے اکرام کو، اے شرر، دین کے پیغام کو مٹنے نہ دیا، اور اللہ کے بھی نام کو مٹنے نہ دیا۔ حضرات میرے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ اکثر جب میں مقطع کہتا ہوں تو بہت آسان سے شعر کہہ دیتا ہوں، مقطع کا شعر بہت آسان سا کہہ دیتا ہوں، بیت بہت ہلکی سی ہو جاتا ہے، لیکن بیت اس وقت ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ بیت ذرا خوبصورت ہو گئی ہے، آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ اے شرر، دین کے پیغام کو مٹنے نہ دیا، اور اللہ کے بھی نام کو مٹنے نہ دیا، ہاں عبادات کے اکرام کو مٹنے نہ دیا، گھر کا گھر دے دیا اسلام کو، یا علی یا علی، گھر کا گھر دے دیا۔ اے شرر، دین کے پیغام، توجہ توجہ توجہ، اے شرر، دین کے پیغام کو مٹنے نہ دیا، ہاں عبادات کے اکرام کو مٹنے نہ دیا، اور اللہ کے بھی نام کو مٹنے نہ دیا، گھر کا گھر دے دیا اسلام کو مٹنے نہ دیا۔ آج کیا آئے گی شبیر کی قربانی پر، آج کیا آئے گی شبیر کی قربانی پر، کربلا لکھا ہے اسلام کی پیشانی پر، آج کیا آئے گی شبیر کی قربانی پر، کربلا لکھا ہے اسلام کی پیشانی پر، میں ہوں سجاد، میرا اسم ہدایت کی سبیل۔